تو متع کے بارے میں پہلے ہم یہ بیان کریں کہ کیا بات تھی اور کیا نہیں رہی. بس اس کی بجائے یہ کہتا ہوں کہ یہ شریعت میں بالکل حرام ہے اور یہ علی مرتضیٰ کا اعلان ہے. ہمارے حدیث کی جتنی کتابیں بھی ہیں سب میں علی مرتضیٰ سے یہ روایت نقل کی گئی کہ حضور نے فرمایا کہ متع جائز نہیں اب. اور جو اس سے پہلے کی باتیں ہیں جیسا شراب پینے کی باتیں تھیں وہ ایسی باتیں ہیں کہ جو ان کا جواب ہم دیں گے کہ گریجویٹ ڈیولپمنٹ میں پہلی چیزیں جو حالت کی تھیں ان کو روا رکھا گیا. تو ایک بات صرف اس میں عرض کرتا ہوں, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میری بات میں کوئی مشکلات محسوس کیا؟ کوئی میں کمپلیکیسی سے بچتا ہوں, آسان بات کہتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اسلام سے پہلے, اسلام کے آنے یعنی حضور سے پہلے, حضور کی بعثت سے پہلے ایران میں کن کی حکومت تھی؟ مجوس کی. اب دنیا کے ملکوں میں عام ملک ہے ایران, لیکن حضور کی تشریف آوری سے پہلے اور اسلام سے پہلے وہاں کن لوگوں کی حکومت تھی؟ جواب, ساسانیوں کی. ساسانی ایک خاندان تھا, مذہب ان کا آتش پرستی تھی. وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. کون؟ نام لے لو. ساسانی. ساسانی آگ کی پوجا کرتے تھے, آتش پرست تھے. دیور فائر ورشپرز. تو ان کا اپنا عقیدہ ساسانیوں کیا تھا کہ آگ کی پرستش, اور ان کا جو تمدن تھا کلچر, اس کلچر میں 2 بیویاں ہوتی تھیں. جہالت, اس کو جہالت کہو یا روشنی, یہ اور بات ہے. میں صرف بات لپیٹ کر کہہ رہا ہوں کہ ان کا عقیدہ یہ تھا, ان کی ثقافت یہ تھی, ان کی لائن یہ تھی کہ 2 بیویاں ہوں. ایک بیوی اولاد کے لیے گھر میں, خاندان کی بقا کے لیے, اور ایک بیوی ہو مہمانوں کی حاضری کے لیے, کہ مہمان جب آئیں ان کو کھلاؤ بھی پلاؤ بھی, اور اس کو یہ بھی موقع دو کہ تمہاری خدمت کے لیے کوئی نہ کوئی خاتون ملے گی. ڈاکٹر اقبال نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے. وہ کتاب ساسانیوں کی تاریخ کے بارے میں, یہ ڈنمارک کی کوپر یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے لکھی تھی, ڈاکٹر آرتھر کرسٹن اس کا نام تھا. اس نے وہ کتاب لکھی ہے فرانسیسی زبان میں, اور ڈچ میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے. تو اس کتاب کا ایک ترجمہ کیا ڈاکٹر اقبال نے, اس کا نام ہے تاریخ ایران بعہد ساسانیہ. کیا نام؟ تاریخ ایران بعہد ساسانیہ. اس میں ایران کے اس وقت کے کلچر کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے یہاں 2 بیویاں تھیں. تو ڈاکٹر اقبال نے ترجمہ کرتے ایک بیوی کو کہا کہ بیہتا بیوی. تو بیہتا بیوی جو نکاح سے ہو, جسے اولاد ہوگی اور وارث ہوگی, اور ایک بیوی تھی مہمانوں اور دوستوں کی ضیافت کے لیے. وہ اپنے کام بھی آتی, ان کے بھی کام آتی, یہ ان کا تمدن تھا. تو یہ ساسانیوں کے ہاں یہ جو دوسری بیوی کا تصور, اصل بیوی کے حقوق نہ ہوں, وہ متع کے طور پر کام آئے, یہ تصور پہلے سے چلا آ رہا تھا اسلام سے پہلے کا. اور یہ جنگوں میں کچھ وقت کے لیے جو اجازت دی گئی کہ تم لمیٹڈ ٹائم کے لیے نکاح کر سکتے ہو, کہ جنگ میں گئے ہوئے ہیں تو وہ وہاں ایسی میرج کر سکتے ہیں فار دا ٹائم. یہ اجازت ان کو دی گئی تھی 2 جنگوں میں پہلے, ان حالات میں جب کہ تمدن ابھی مکمل نہیں اور شریعت ابھی ڈیولپمنٹ اس کی نہیں ہوئی. اور دونوں کے اختتام پر حضور اعلان کرتے رہے کہ بس یہ اتنے ٹائم کے لیے تھا, یہ ٹائم لمٹ کے لیے, یہ نکاح موقت اتنے وقت کے لیے تھا, دوسرے موقع پر اتنے وقت کے لیے تھا. پھر آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اعلان فرمایا اور فتح مکہ کا بھی اعلان فرمایا کہ اب آج کے بعد حرام الی یوم القیامہ, اب ختم. جتنے وہ رعایتیں ہو سکتی تھیں وہ پہلے دی گئیں, لیکن وہ ہوتا تھا نکاح موقت اعلان کے ساتھ, یعنی چھپا ہوا نہیں ہوتا تھا. تو جو لمیٹڈ ٹائم کے لیے نکاح اس وقت تھا
لمیٹڈ ٹائم کے لیے وہ ختم ہوا، تو وہ اور ہے، اور جو ساسانیوں کا متع تھا وہ اور ہے۔ اب جو لوگ اس متع کو کہہ رہے ہیں کہ جو ٹائم لمٹ کے ساتھ جو اجازت دی تھی، یہ وہ متع نہیں ہے۔ جو متع رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ وہ متع نہیں ہے کہ جس کی وہ ٹائم لمٹ نکاح تھا، اور نکاح کے وقت اگر گواہ نہیں تو اعلان عام، فرمایا لا نکاح الا ببینۃ، رواہ ترمذی، کہ اعلان بینہ یعنی جب شہرت عام ہو، اس کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں، اور اس کی مستحب صورت یہ ہے کہ گواہ ہوں، جو نہیں تو اعلان ہو، نہیں تو ڈھول بجا کے اعلان ہو، دو بجا کے اعلان ہو، اور اس طرح ہو کسی کو سب پہچانے۔ اور ایک بھی ایسا نکاح نہیں ہوا وہ ٹائملی جس میں کہ کوئی بھی ایک گواہ نہ ہو، چلو دو گواہ نہیں، ایک تو ہے جس کے لیے شہرت ہو جاتی ہے کہ ہاں، کہ وہ بالکل اور چیز ہے۔ اور جو اخباروں میں بتایا گیا کہ بھائی اس متع کی طرف ہو اور نوجوانوں کو رغبت دی گئی ہے، یہ بالکل حرام کو حلال کرنا ہے۔ اب آپ اس میں تحقیق میں پڑھیں تو کوئی گنجائش نکلے، تو میں یہاں کہتا ہوں کہ کوئی گنجائش نہیں نکلے گی، کوئی نہیں۔ اتنی بحث کر لو تو سوال جواب کا فائدہ نہیں۔ امتیں اور قومیں بچتی ہیں علماء پر اعتماد سے۔ آپ یہاں کے علماء پر اعتماد کریں اور کہیں کہ یہ نہیں مان، اور خود اس بات میں نہ پڑھو کہ کیا بلا ہے، کیا کئی اگر پوچھیں کہ کوئی گنجائش تھوڑی بہت نکلتی، تھوڑی بہت، تو بات یہ ہے کہ کشتی میں تھوڑا سا بھی سوراخ کر دو تو ڈوبنے کے لیے کافی ہے۔ کشتی ہے، جا رہے ہیں، اس میں تھوڑا سوراخ کر دو، تو یہ باتیں تو میں نے کہہ دی۔ اب آپ نے کوئی ایسی بات، لیکن بات ایسی کریں کہ جس کا جواب 1-2 منٹوں میں ہو جائے۔ ایسی نہ کریں کہ جی کوئی نماز کی اہمیت بیان کر دیں، تو میں کوئی تحقیق کرنے سے نہیں ہے، کوئی کہ خط نوت بیان کر دیں تو تحقیق کا موقع تو یہ نہیں ہے۔ جو بات میں نے کہنی تھی وہ کہہ دی۔ آپ کوئی بنیادی چیز پوچھیے تو پوچھیں، نہیں تو پھر دعا کرتے ہیں۔ بھائی اور کوئی بات ہے تو بات ختم تو کریں۔ ایک سوال پوچھنا تھا۔ ہاں جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا قریب آ کر سننے میں۔ اچھا اب بتاؤ۔ ہوں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا تھا کہ متع حرام ہے، ہاں، وہ کن سے کروایا تھا؟ ہاں جی، وہ اعلان کن سے کروایا تھا کہ متع حرام؟ وہ خود کیسے کیا، کروایا تھا؟ خود کیا تھا، خود کیا؟ یعنی خود حضور نے کیا، جنہوں نے سنا، اور حضور سے جنہوں نے آگے سنا وہ تھے رسول و رسول اللہ، حضور کے قاصد۔ تو حضور کے قاصد گھومے، ان میں حضرت علی بھی تھے۔ یہ جو روایت ہے خیبر کے موقع پر جو حضور، ہاں جی، خیبر کے موقع پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا اس متع کی حرمت کا، اور جو یہ جو جانور ہے مثلا گدھا ہے ان کے لیے حرام۔ لیکن حضور صلی اللہ پہلے متع پہلے جو تھا نا کہ یہ کہ جنگ کے موقع پر یہ اجازت دی، اور جنگ خیبر کے دن کہہ دیا اب آئندہ کے لیے نہیں، کہ یہ مجبوری تھی۔ تو اس کو کہتے ہیں رخصت، کہ جو تھی اجازت وہ کوئی عزیمت کے طور پر یا مسئلے کے طور پر نہیں تھی، وہ تھی رخصت اس وقت کے لیے۔ پھر جنگ خیبر کے موقع پر کہا کہ حرام ہے، اس کے بعد پھر غزوہ اوطاس میں بھی اس کی اجازت دی کہ یہ ان حالات میں یہ جائز ہے۔ پھر جب جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد حضور نے یہ نہیں کہا صرف حرام ہے، فرمایا حرام ہو رہا یوم القیامہ، پھر آئندہ کبھی بھی خواہ جنگ کی حالت ہو کچھ ہو پھر نہیں ہوگا۔ جو اس کی اجازت دو کو موقع پر ملی وہ صرف مجبوری کے ان حالات میں، اس کے میں کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ جب حضور نے اعلان کر دیا فتح مکہ کے موقع پر کہ حرام ہے الی یوم القیامہ، اور پھر حجۃ الوداع میں بھی اس کا اعلان کر دیا، تو قصہ ختم۔ حضرت یہ بعض لوگ گھوڑے کی قربانی دیتے ہیں، ہاں جی، گھوڑے کی قربانی دیتے ہیں بعض لوگ، تو اس کے بارے میں کچھ روشنی؟ یہ ہے کہ گھوڑے کی قربانی کے بارے میں مجھے یہاں انگلینڈ میں آئے تقریباً 30-40 سال، یہاں کسی نے بھی گھوڑے کی قربانی کا مسئلہ نہیں پوچھا، کرنے کیا ہی نہیں۔ تو آپ امت کو یعنی امت کو ان مسائل میں گھیرنا کہ اختلاف روشن ہو، ہمیں تو بھائی میرا سبق تو یہی ہے کہ جو اختلاف نہیں ان کو صرف بھی اختلاف آشرا کرنا۔ اس قوم نے پہلے جو اختلافات سیکھے ہیں ان کو کچھ کم کرو اور سکھا دیں۔ جس نے ہاں وہ بعض صحابہ سے یہ منقول ہے کہ ان خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ جب کوئی مسئلہ پوچھتا کہتے تجھے اس کی ضرورت ہے، تو کہتے نہیں بیان نہیں کرنا، تو فرماتے کہ جس مسئلے کی ضرورت نہ پڑے بلا ضرورت اس کو بیان کیا جائے تو امت میں تو فرقہ بڑھے گا۔
بلا ضرورت بیان کیا جائے تو فرقہ بڑھے گا. میں کبھی باہر ملکوں میں جاتا ہوں نا تو کئی لوگ مسئلے پوچھتے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں کہ تمہیں مقامی علماء پر اعتماد نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ان سے تو پوچھا ہے. تو میں نے کہا مجھ سے پھر زیادہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں تو باہر کا، مجھے تو آپ پورا جانتے بھی نہیں. اپنے علماء کو جو آپ کے علاقے میں رہتے ہیں اگر ان پر اعتماد نہیں ہوگا دین نصیب نہیں ہوگا. ہاں جو مسئلہ ان سے حل نہ ہو میدان میں، مثلا عیسائیوں کے سامنے کوئی بات کرنی ہو، آریوں کے سامنے کوئی بات کرنی ہو، ہندوؤں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے کوئی، تو اس کے بارے میں ملک میں دنیا وہ چند آدمی ہوتے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ ہو ہم ڈٹ کر بات بیان کرنے کو تیار ہیں. ہاں لیکن جو مسئلے مقامی ہیں تو جس نے بھی گھوڑے کی قربانی کرنی ہو تو وہ جان کر مسئلہ پوچھے. ان میں ہم یہ اختلاف نہ پھیلائیں کہ جی شبد الدین کے زمانے میں یہ فتویٰ یوں ہوا تھا یوں. تو آپ امت پر کچھ تو رحم کریں. نہیں اختلاف قریب آ کر حضرت پوچھ رہے ہیں کہ شیعہ مسلم ہے یا کافر؟ شیعہ بھائی شیعہ کا تو لفظ جو ہے نا وہ کئی معنوں میں آتا ہے. قرآن کی ان من شیعۃ ابراہیم، تو شیعہ کا معنی ہے پارٹی، شیعہ کا معنی ہے پارٹی. تو یہ لفظ کئی معنوں میں آتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو کسی کو شیعہ تو اس کا نام کہو کہ شیعہ، ایک ہے شیعہ اثنا عشریہ، ایک ہے شیعہ اسماعیلی. ان کے نام کے بارے میں تو پوچھ سکتے ہو، ان سے پوچھو. تو ہم نے اپنے آپ کے سامنے یہ بات بیان کر دی ہے اب تقریر میں بھی کہ قرآن پاک کے بارے میں جس کو ذرا بھی شک ہو اور قرآن پاک کو یہ وہی کتاب نہ مانے جو لوح محفوظ میں تھی، وہ مسلمان نہیں ہے. تو کافر بھائی یہ بات کہہ دی ہے. تو اس پر ہماری کتابیں پوری کتابوں میں مسئلے تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں. مسئلے پوچھتے کہ جی کسی نے پوچھا کہ جی یہ کافر ہیں یا نہیں؟ تو میں نے کہا تم اسمبلی کے ممبر ہو؟ کہنے کہ نہیں. میں نے کہا پہلے جو اسمبلی کے ممبر تھے ان میں یہ بات بنوائی گئی کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، تو جا کر مسئلہ بنا اور قانون تبھی بنا نا اسمبلی میں. تو تم اسمبلی کے ممبر ہو؟ کہنے کہ نہیں. میں نے کہا نہ پوچھو کہ جنہوں نے پاس کرنا ہے وہ ہیں جو اسمبلی میں گئے ہیں، وہ تو ہم سے پوچھتے نہیں، اور جو پوچھتے ہیں انہوں نے وہاں جانا نہیں. تو مسئلہ تو وہ پوچھنا چاہیے کہ آپ جو کرنا ہو جانا ہو. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کنٹری میں ہم رہ رہے تو اس کنٹری کا قانون جو ہے ہم مانے یا نہ مانے، اس میں بہت سوالات آتا ہے کہ اس قانون کا احترام ہم کریں یا نہ کریں. بھائی اللہ کے بندو، میں جو حیران ہو رہا ہوں، آپ دینی آدمی ہیں تو دینی پختگی اتنی بھی نہیں. آپ اس ملک میں کیسے داخل ہوئے ہیں؟ آپ اس ملک میں داخل ہوئے ہیں پاسپورٹ سے، پاسپورٹ کے ذریعے داخل ہوئے ہیں، اور اس پاسپورٹ کے شروع میں ہی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ایک معاہدے کے طور پر داخل ہوئے ہیں. اندر بھی آئے تو معاہدے کے طور پر آئے ہوئے ہیں. تو یہاں آ کر جب آ کے معاہدے کے طور پر آئے ہوئے ہیں تو یہاں کے قانون کا احترام کرنا یہ بڑا ضروری ہے. اگر آپ ان کے قانون کا احترام نہیں کریں گے، یہ ہے کہ اپنے عقیدے کی کوئی بات چھڑائیں، بس یہ کہیں کہ نماز نہ پڑھو تو پھر آپ پر جانا واپس فرض ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو یہ نماز سے نہیں روکتے، دینی امور میں کسی سے نہیں روکتے تو پھر رہ سکتے ہیں. لیکن آپ ان کے کسی قانون کو یہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے تو پہلا جواب ہوگا کہ آپ آئی کیوں، جائیں واپس. ہمارا جو ہم لوگ جو ادھر آئے ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، ہم غیر قانونی طور پر اس کنٹری کو آئے. تو نہیں آنا چاہیے. یعنی ہمارا دیکھو نا، آپ نے اس ملک میں صحیح بات یہ ہے کہ مشورہ ہے، مانو نہ مانو تمہارا اختیار ہے، کہ بغیر پاسپورٹ کے اور قانون کے جواز کے نہیں آنا چاہیے. اس آنے میں ہمیں جو رپورٹیں ملی، کئی لوگ رستے میں مارے گئے، کوئی چھپے ہوئے، کوئی کاروں کے نیچے چھپے ہوئے آئے، کئی مارے گئے. تو ہم اپنی موٹی بات کہتے ہیں، تو اس میں یہ بھی ہے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو بصیرت دے اور کوئی سمجھ دے. انہوں نے اگر کوئی غیر قانونی حرکت کی تو ان کو اعلان کرنا چاہیے تھا مجمع عام میں کہ میں یہاں بغیر قانون کے آیا ہوا ہوں.
نہیں لاکھوں لوگ ادھر آئے نہیں، اپنا بات ان کو اعلان کرنا چاہیے اور ان لاکھوں کا اعلان کرنا چاہیے. یعنی اپنا ہی آدمی مسلمان ایک مجلس میں آ کر کہتا ہے کہ ہم لاکھوں، تو اب کوئی سننے والا ایئرپورٹ انہوں لے جائے کہ لاکھوں ایسے آباد ہیں. تو یہ انہوں نے امت کی خیر خواہی کی ہے کہ اپنی کمزوری کو خود ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو یاد رکھو کہ اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم گناہ گار ہیں، لیکن اپنے گناہوں پر گواہ نہ بناؤ. اب انہوں نے جو کام کیا یا لاکھوں نے کیا جو بھی ہے کہ بغیر پاسپورٹ، تو اپنے گناہ پر کتنے گواہ بنا دیے. تو شریعت کا یہ مسئلہ ہے، علماء نے بتایا، اس کے دلائل ہیں، میں بیان نہیں کرتا کیونکہ وقت نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر زیادہ گواہ نہ بناؤ. لوگ کیا کہیں گے؟ یہ باہر جا کے لوگ کہیں گے کہ کئی ایسے آدمی داڑھیوں والے دیکھے کہ جو اس ملک میں مسلمانوں کو اس بات پر کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں میں ایسے ہیں، لاکھوں ایسے ہیں، اور فیصلہ اسے کرا رہے ہیں جو اس وقت جج نہیں. یعنی میں یہاں تک کسی ادارے کا فیصلہ میرے پاس نہیں، اور تو اتنی عقل ماری ہوئی کہ فیصلہ اسے کرا رہے ہیں کہ جو جج نہیں ہے، اور میرے پاس کوئی مقدمہ آیا ہوا بھی نہیں. وما علینا الا البلاغ. چلو جی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بھائی یہاں اب دعا کرنے سے پہلے ایک بات مجھے کہ ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت جب انگریزوں کی حکومت تھی اور جنگ عظیم ثانی کی ابتدا ہو رہی تھی، تو پوچھا گیا کہ آپ اس ملک میں اس حکومت کو مانتے ہیں یا نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں، لیکن مظلومانہ طور پر. انہوں نے قبضہ کیا ہمارے ملک پر مظلومانہ طور پر، اور ہم مانتے ہیں اور قانون کو توڑتے نہیں. جب ہم جنگ میں آئے تھے، جنگ میں نکلے تھے، اس وقت شکست ہو گئی. اب لڑ نہیں رہے، لیکن ہم اپنے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم پر قبضہ مظلومانہ ہے. یہ نہیں کہ ہم نوٹ کن کے استعمال کرتے ہیں. جب سودا خریدنا ہو تو نوٹ وہی ہیں جو حکومت کے ہیں، اور یہاں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پولیس کو اطلاع دیتے ہیں. کس کی پولیس؟ جو گورنمنٹ برطانیہ کے تحت ہے. تو ہم حکومت کے جب بغاوت ہو تو سب کے سامنے ہوتی ہے مقابلے میں، اور یہ کہ مانتے ہیں. تو اگر ہم اس وقت ان کی مانتے تھے تو اس ملک میں تو ہم داخل ہوئے ہیں پاسپورٹ سے. تو پلیز اسٹک ٹو آرڈر اینڈ پیس. آرڈر اور پیس کے ساتھ رہیں تو آپ مسلمانوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں گے. اگر آرڈر اور پیس کو توڑیں گے تو سہولتیں نہیں ہوں گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.